جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، تمہارا ہے نہیں، تمہیں کون سی فکر پڑی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا حافظ ہے ویسے صحابہ کا ہے۔ تو میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی آپ حضرات کو کہ حدیث پاک 200 سال بعد اگر لکھی گئی ہے تو اس کا محفوظ رہنا عقلاً ممکن ہے، ہوا ہے۔ ہاں یوں کہو عقل سے ماورا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے حافظے کمزور ہیں، یہ بات کرو۔ صحابہ کرام کا حافظہ بھی مضبوط تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق بھی تھا، عظمت کا بھی، محبت کا بھی، وعدہ بھی تھا، وعید بھی تھا۔ انہی 5 چیزوں نے صحابہ کو اس نہج پہ کھڑا کیا۔ انہوں نے نبوت کی زبان سے نکلنے والے صرف الفاظ کو محفوظ نہیں کیا، اشاروں کو بھی محفوظ کیا۔ اچھا اگر تمہارا اعتراض یہ ہے، حدیث کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کے دور میں مدون نہیں تھی، اللہ کے نبی نے یوں اکٹھی نہیں لکھوائی، اس لیے حجت نہیں ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم ایک جگہ پہ اکٹھا لکھا ہوا یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ جی چلیں، قرآن کریم پہ جو یہ زیر زبر پیش اعراب لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کے نبی نے لگوائے ہیں؟ صحابہ نے لگوائے ہیں؟ کس نے لگوائے ہیں؟ ہر کمال کی بات نہیں ہے۔ ماننے پہ ہو تو حجاج کی بات بھی ٹھیک ہے، نہ ماننے پہ ہو تو صدیق کی بات بھی غلط ہے، ماننے پہ ہو تو حجاج کی بات بھی ٹھیک ہے، نہ ماننے پہ ہو تو رسول کی بات بھی حجت نہیں ہے۔ اگر حجاج اعراب لگوائے یہ حجت ہے تو اگر صحابہ کرام یا امت کے مجتہدین، امت کے علماء حدیثوں کو اکٹھا کریں یہ بھی کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ اچھا جی، اگر حدیث حجت ہے اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیوں فرمایا؟ لا تکتبوا انی، مجھ سے کچھ نہ لکھنا، جس نے لکھا فلیمحو، اسے مٹا دے۔ اگر حدیث حجت ہے تو صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیوں فرمایا؟ ہم کہتے ہیں کہ بات سمجھیں، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ حدیث حجت ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ حدیث حجت۔ دلیل جی یہ لا تکتبوا انی کون سے پارے میں، کون سی صورت کی، کون سی آیت نمبر ہے؟ نہیں، لا تکتبوا انی یہ تو حدیث ہے، وہ تو حجت ہی نہیں ہے۔ حدیث حجت نہیں ہے، دلیل حدیث، تو جب حجت نہیں ہے تو یہ کیسے پیش کرتے ہو؟ نمبر 2، ہم کہتے ہیں حدیث اسی جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے، یہ آگے بھی ہے، آگے پڑھیں، حدیث پاک میں ہے، اسی حدیث میں اگلا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکتبوا، لکھنا مت، حدثوا انی ولا حرج، ہاں جو کچھ میں کہتا ہوں اسے آگے بیان کرو۔ ان کا استدلال، ان کا سوال، اگر حدیث حجت ہے اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیوں کیا؟ ہمارا سوال، اگر حدیث حجت نہیں تو حضور نے بیان کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر حجت نہیں ہے تو بیان کرنے کی اجازت کیوں دی؟ حدثوا انی ولا حرج نے بتایا کہ حدیث پاک حجت ہے، لا تکتبوا کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو۔ تیسری بات اس حوالے سے سمجھیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ روایت نقل کی لا تکتبوا انی، کیا اس کے بعد روایات بیان کرنا چھوڑ دی ہیں؟ حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری نے اس کے بعد بھی بیان کی ہیں۔ اس لیے ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں حضرت ابو سعید خدری کو ان حضرات میں شمار کیا ہے جو کثیر الروایت ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایتوں کی تعداد 1140 لکھی ہے۔ 1140 روایات وہ ہیں جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہیں۔ تو اگر حدیث حجت نہیں ہے، حضرت ابو سعید خدری نے کیوں بیان کی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے۔ اگر تمہارے والا معنی لیا جائے، اور اصول حدیث کا ضابطہ ہے جب راوی ایک روایت نقل کرے اور اس کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت یا تو منسوخ ہوتی ہے یا وہ روایت مؤول ہوتی ہے، یا تو ایک خاص وقت کے لیے تھی اس کے بعد ختم ہو گئی، یا اس روایت کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھے ہیں۔ روایت ایک خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے تھی، منسوخ اگر ہو۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ 2 قسم کی روایتیں نقل کی۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، توضؤ مما مست النار، وضو کرنا چاہیے۔
اس کے بعد روایت نقل کی اللہ کے نبی نے گوشت استعمال فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھی ولم یتوضا، حضور نے وضو نہیں فرمایا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی باب الوضوء مما مست النار صحیح مسلم، اس کے نیچے جو حاشیہ ہے جسے شرح مسلم کہتے ہیں، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک فیصلہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ تھا آگ پر پکی ہوئی چیز کھائیں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ امام مسلم نے پہلے روایت بیان کی وضو کرنے والی، پھر روایت بیان کی وضو نہ کرنے والی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يَذْكُرُونَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَرَوْنَهَا مَنْسُوخَةً ثُمَّ يُؤَكِّبُونَهَا بِالنَّاسِخِ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین کی عمومی مبارک عادت یہ ہے جب ایک مسئلے پر دو روایتیں آ جائیں، پہلے وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہو، پھر وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے پہلے والی منسوخ، بعد والی ناسخ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں پہلے روایت نقل کی ہے لا تکتبوا انی والی، اس کے بعد باب باندھا باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ، اگر لکھنا چاہیں لکھنے کی اجازت ہے۔ پہلے روایت لے ہیں نہ لکھنے والی، پھر روایت لے ہیں لکھنے والی۔ امام ترمذی نے بتایا لکھنے والی ناسخ ہے اور نہ لکھنے والی منسوخ ہے۔ منسوخ پر عمل نہیں کیا جاتا، ناسخ پر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ ناسخ والا رکھا جاتا ہے، منسوخ والا نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اکتب استعین بیمینک، یہ روایتیں ناسخ ہیں جن میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ نمبر 2، اگر راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت مؤول ہوتی ہے۔ مؤول کا معنی کسی خاص مقصد کے لیے اس بات کو فرمایا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا لا تکتبوا، نہ لکھو، یہ اس وقت فرمایا جب قرآن اتر رہا تھا۔ صحابہ کرام قرآن بھی لکھتے، ساتھ اس کی تفسیر جو اللہ کے نبی فرماتے وہ بھی لکھتے۔ اب خدشہ تھا کہ قرآن اور حدیث کا اختلاط نہ ہو جائے، بعد میں امتیاز نہیں ہو سکے گا، فرمایا کہ قرآن لکھو، اس کے ساتھ کچھ نہ لکھو۔ اختلاط کا خطرہ تھا، جب وہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ اگر دیانت داری کی بات کی جائے، اگر تم نے حدیث کا انکار اس لیے کیا ہے، اللہ کے نبی نے لا تکتبوا فرمایا، اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیں بھی لکھ لو، پھر تو حدیث حجت ہونی چاہیے۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اگر حضور اجازت دے دیں پھر بنیاد ختم ہوگی، سمجھے؟ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابو شاہ، اس نے کہا حضور یہ مجھے لکھوا کر دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اسے لکھ کر دو۔ اکتبوا، تمہیں لا تکتبوا نظر آیا، اکتبوا نظر نہیں آیا، حضور نے اجازت دی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتا، لوگوں نے مجھے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، بعض لکھا کرو۔ اللہ کے نبی کبھی غصے میں فرماتے ہیں، کبھی ضرورت کی بات فرماتے ہیں، میں اگلے دن بیٹھا ہوں لکھتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لکھتے نہیں، میں نے ساری بات عرض کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکتب، کیا فرمایا؟ اکتب، لکھو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں غصے میں بات کروں تب حق ہے، بشری تقاضے کے مطابق بات کروں تب حق ہے۔ تو اگر تمہارے انکار کی بنیاد تھی لا تکتبوا، جب اکتبوا آ گیا تو مان لینا چاہیے، جب اکتب آ گیا تو مان لینا چاہیے، استعین بیمینک آ گیا تو مان لینا چاہیے۔ لا تکتبوا انی ولا حرج، اکتبوا ولا حرج فرما دیا تو مان لینا چاہیے۔ اگر کتابت کی روایتیں آ جائیں پھر بھی تم حجت نہ مانو، اس کا معنی یہ ہے تمہارا ہم سے اختلاف کتابت عدم کتابت کا نہیں ہے، تمہارا ہم سے اختلاف تدوین عدم تدوین کا نہیں ہے، تمہارا ہم سے اختلاف حدیث کے حجت ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کبھی اختلاف کچھ ہوتا ہے اسے رنگ کچھ اور دیا جاتا ہے، اختلاف کچھ ہوتا ہے ٹائٹل کچھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں، لوگوں نے کہا نبی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، دل تو کرتا ہے آپ کو نبی مانے، لیکن آپ کے معجزات وہ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے تھے، آپ کے معجزات حضرت موسیٰ والے نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کے معجزات ہوں نا پھر مان لیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، جو معجزات حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے وہ تو تم نے خوشی سے مانے تھے نا، حضور کی نبوت کا انکار کیوں ہے؟ معجزات حضرت موسیٰ والے نہیں ہیں، تو جس نبی کے وہ معجزات تھے ان کا تو تم نے بہت سینہ ٹھنڈا کیا ہے۔ سحران تظاہرا تم نے کہا، انا بکل کافرون تم نے کہا، سمجھیے؟ تو اصل بات ہے انکار کرنا، آگے ٹائٹل کے معجزات اور ہیں۔ دل تو کرتا ہے ائمہ کی تقلید کریں، یہ خود ہی اکٹھے نہیں ہوتے، ایک مسئلے پہ حنفی کچھ، شافعی کچھ، مالکی کچھ، حنبلی کچھ، ہم کیسے بات مانیں؟ ہم کہتے ہیں تراویح کے مسئلے پہ چاروں اکٹھے ہیں، چلو تراویح میں مان لو، تقلید کے مسئلے پہ چاروں اکٹھے ہیں مان لو، 3 طلاق کے 3 ہونے پہ چاروں اکٹھے ہیں مان لو، قبر کی حیات پر چاروں اکٹھے ہیں مان لو، پھر بھی نہیں مانتے۔ اس کا معنی یہ تمہارا اختلاف ائمہ کے اتفاق یہ اختلاف سے نہیں ہے، تمہارا ہم سے اختلاف کیا ہے؟ تقلید عدم تقلید کا ہے، تقلید عدم تقلید کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، سوال، اللہ کے نبی نے فرمایا عند قبری، آج تو قبر کے پاس جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ عند قبری ایک ہے، عند قبری کی حد کیا ہے؟ علماء سیرت نے اس کا کیا معنی لکھا ہے، یہ عرف ہے کیا ہے، وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ کہتے ہیں عند قبری، ادھر توجہ رکھیں، کہتے ہیں عند قبری، آج تو قبر کے پاس جا ہی کوئی نہیں سکتا، آج تو قبر کے پاس جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں کسی خوش نصیب کے لیے دروازہ کھل جائے، وہ چلا جائے، اللہ کے نبی پھر سنیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی نہیں سنیں گے۔ تو تمہارا ہم سے اختلاف عند قبری کا کہاں ہوا؟ تمہارا ہم سے اختلاف سما عدم سما کا ہے، عند قبری یا من بعید کا نہیں ہے۔ جو اختلاف ہو وہی بیان کیا کرو۔ آپ کہتے ہیں حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کیسی روایت ہے جو ائمہ اربعہ کو نہیں ملی؟ کیسی روایت ہے جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ائمہ سیاستہ کو نہیں ملی؟ کیسی روایت ہے؟ اگر صحیح ہوتی تو بخاری میں ہوتی، صحیح ہوتی تو مسلم میں ہوتی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہوتی۔ میں نے کہا کہ جو روایتیں بخاری میں ہیں وہ تو تم نے مان لی ہیں نا، جو روایتیں بخاری میں وہ تو تم نے مانی ہیں۔ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، بخاری میں تم نے انکار کیا۔ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، مسلم میں ہے، انکار کیا۔ ترمذی کے اندر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، تم نے انکار کیا۔ الکلام فی الاسناد، الکلام فی المعنی، سند پر بھی تم نے اعتراض کیے، معنی پر بھی تم نے اعتراض کیے۔ ابو داؤد میں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، تم نے کون سا مانا ہے؟ نسائی میں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، کون سا تم نے مانا ہے؟ ابن ماجہ میں نبی اللہ حی یرزق، کون سا تم نے مانا ہے؟ اصل اختلاف ہمارا تمہارا ہم سے عقیدے کا ہے، کتاب کا نہیں ہے۔ اگر کتاب کا اختلاف ہوتا تو جو روایت صحیحہ میں ہے وہ کم از کم تم تسلیم کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع فرمایا، نمبر 1 یہ منسوخ ہے، نمبر 2 یہ مؤول ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کے باوجود بھی حدیث پاک کو حجت سمجھنا چاہیے، حدیث پاک کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔